پاکستان میں بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات اور افغانستان میں دہشت گردوں کے محفوظ پناہ گاہیں، وہیں پہ کراس بارڈر اٹیک کے اوپر احتجاج کر کے پاکستان نے 11 اکتوبر 2025 سے پاک افغان جو جتنے بھی سرحدیں وہاں سرحدیں بند کی ہیں، اور تب سے اب تک جو ٹریٹ اور دیگر جو روٹس ہیں، سرحدیں ہیں، وہ بند ہیں، اور افغانستان کی طرف سے اس کے اوپر احتجاج بھی کیا جا رہا ہے اور مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے سرحدیں کھولنے کا۔ لیکن اس میں پاکستان کو ایک بڑا فائدہ یہ پہنچا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی ہے۔ سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کی جانب سے 2025 سیکورٹی اور دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے۔ اسی رپورٹ کے مطابق بارڈر بندش کے بعد نومبر اور دسمبر کے مہینے میں مجموعی طور پر کراس بارڈر اٹیکس، کراس بارڈر دہشت گردی اور اس جیسے واقعات کے نتیجے میں پاکستان میں جو واقعات ہیں اس میں 13% مجموعی طور پر 2 مہینوں میں کمی آئی ہے، جبکہ دسمبر کے مہینے میں 17% کراس بارڈر اٹیکس، دہشت گردی یا ایسے واقعات جس میں کراس بارڈر اٹیکس وہ منصوبہ بندی یا دہشت گردی انوالو ہو، اس واقعات میں 17% کمی آئی ہے، جبکہ اس سے پہلے نومبر کے مہینے میں 9% کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان میں جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں اس کا کسی نہ کسی طرح تانے بانا جو ہے وہ افغانستان سے ملتا ہے، اس کا لنکس وہ افغانستان سے ہوتا ہے۔ پشاور میں FC ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہو، یا وانا میں کیڈٹ کالج پر حملہ ہو، یا دیگر واقعات ہیں، اس میں افغانی ملوث تھے، دہشت گرد افغانی تھے، افغانستان سے آئے تھے، ان کے ماسٹر مائنڈ افغانستان میں ہے، وہیں پہ یہ لوگ منصوبہ بندی کر کے پھر یہاں پہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ پاکستانی حکام کا موقف ہے کہ پاکستان کے مخالف کالعدم TTP اور جو دیگر دہشت گرد تنظیمیں ہیں افغانستان میں، ان کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں، افغانستان کے مختلف علاقوں سے وہ آپریٹ کرتے ہیں، وہیں پہ منصوبہ بندی کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق افغانستان میں طالبان حکومت آنے کے بعد ایک تاثر یہ پیدا ہو گیا تھا، یا امید یہ کی جا رہی تھی کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہوگی، لیکن اب سچویشن اس کے برعکس تھے۔ 2024 2023 میں ان واقعات میں کافی حد تک اضافہ ہوا تھا۔ اب چونکہ پاکستان نے کلیئر موقف دے دیا ہے اور افغان حکام کو بتایا ہے کہ وہ ان کے جتنے بھی محفوظ پناہ گاہیں ہیں افغانستان میں دہشت گردوں کی، جو وہیں پہ بیٹھ کے پاکستان میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں، دہشت گردی کے واقعات میں انوالو ہوتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ بصورت دیگر جو ہے پاکستان جو ہے افغانستان کے ساتھ کسی قسم کے بھی سرحد کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پشاور میں ایک سینئر تجزیہ کار ہیں، اس کے مطابق افغانستان کے بیشتر علاقوں میں TTP اور دیگر جو پاکستان مخالف شدت پسند تنظیمیں ہیں، ان کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں اور وہیں سے منصوبہ بندی کر کے آپریٹ کرتے ہیں۔ سوات آپریشن کے بعد ملا فضل اللہ اور اس کے کافی بڑی تعداد میں ایک ساتھی افغانستان کنر اور اس علاقوں میں مائیگریٹ کر گئے تھے، اب بھی وہ وہیں پہ موجود ہیں، ان کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ چترال، دیر اور دیگر علاقوں ملاکن ڈویژن میں وہ وہیں سے کراس بارڈر اٹیک کرتے ہیں، کارروائی کرتے ہیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں۔ اسی طرح شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان اور اس کے ساتھ ملحقہ جتنے بھی علاقے ہیں افغانستان کے، وہیں پہ انہی علاقوں میں ان دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں، اور پاکستان کا یہ بھی الزام ہے کہ افغان طالبان عبوری حکومت جو ہے ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتی ہے اور مبینہ طور پر ان کے ایک پش پناہی کرتی ہے، اسی وجہ سے وہ یہاں پہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ کچھ تجزیہ کاروں کا یہ بھی خیال ہے کہ افغان طالبان کالعدم TTP اور جو دیگر جماعتیں ہیں، دہشت گرد جماعتیں ہیں، ان کے نظریاتی جہادی ہیں، اور اسی وجہ سے افغان عبوری حکومت جو ہے ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتی ہے۔ لیکن اب خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ کراس جو بارڈر اٹیکس ہے اس میں مزید کمی آئے گی، بارڈر سے موومنٹ کم ہوئی ہے، دہشت گردوں کے اوپر کڑی نگرانی کی جا رہی ہے، اسی وجہ سے کڑی نگرانی، بارڈرز بند ہونے کی وجہ سے، موومنٹ کم ہونے کی وجہ سے دہشت گردی کے کیسز میں واضح طور پر کمی آئی ہے، اور یہ مستقبل میں بھی اس طرح کے اس اقدام سے اس کو روکا جا سکتا ہے۔